بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے کیا ہے یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، کس کس نے کی، خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ سے جڑی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ بتائیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی تعمیر کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آسمانوں کا خانہ کعبہ کون سا ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن اس حوالے سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ بس اتنا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ البتہ تاریخی روایت یہ بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی ولی نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد سے قبل مکہ مکرمہ بالکل غیر آباد چٹیل میدان تھا، یہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کے نشانات باقی نہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت اپنے ننھے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کے ہمراہ اس جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں آج مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اس وقت اس بیاباں جگہ پر کسی قسم کی زندگی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کہیں پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ گئے۔ حضرت ہاجرہ اس مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور ماں بیٹا پیاس کی شدت سے پریشان ہوئے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑتی ہوئی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ نمودار فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی اور پھر انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا وہاں زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ اگرچہ غیر آباد تھا، مگر اس کے گرد و نواح میں جرہم اور عمالقہ کے قبائل آباد تھے۔ ایک روز قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دور سے ایک پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر چکر لگا رہا ہے۔ ان کے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ اس وادی کے واقف کار تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے 2 آدمی تصدیق کے لیے بھیجے۔ واپس آ کر ان آدمیوں نے پانی کی موجودگی کی خبر دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں آ کر حضرت ہاجرہ سے اس جگہ سکونت اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دی، مگر یہ شرط بھی رکھی کہ پانی کی ملکیت پر ان لوگوں کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے شرط مان لی اور اپنے اہل خانہ کو لا کر یہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح سے یہاں کچھ گھر بن گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملنے آتے رہتے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے تو اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجئے۔ فرمایا کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام کہلایا۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر سے ادھر کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا
جسے بطور علامت کے رکھ سکے تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو ابو قبیس پہاڑ سے لائے تھے، آپ نے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے وہ آئیں گے پیدل اور دیلی اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گی ہر وسیع گہرے راستے سے۔ ناظرین، ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ آپ نے داہنے بائیں شمال جنوب منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منا میں نماز ادا کی۔ ناظرین، یاد رہے کہ بیت اللہ کا طواف مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت حسان بن عطیہ نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبے کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ ناظرین، کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جس کو لوگ پہلی تعمیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ پہلی تعمیر نہیں، بلکہ اس سے پہلے فرشتوں نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جس کا تذکرہ بعض روایت میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جس تعمیر کو زیادہ اہمیت ہے وہ قریش کے دور کی تعمیر ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی حاکمیت کس کس کے پاس رہی، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں قریش کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے، اور انہی شگافوں کی وجہ سے قریش نے محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر ہونی چاہیے۔ اس تعمیر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کے خزانے کے بارے میں ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیوار میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ البدایہ والنہایہ میں یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی، اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ایک خاص واقعہ تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا، ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا تو اس پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا،
بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قیقان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ ناظرین، یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، لیکن یہاں پہنچ کر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا، اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا، قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا باپ تھا، قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی پر دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانے حصے کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔
وہ لوگ چادر لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے، وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ لڑنے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت آئی تو اس پر ایک کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کو لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ میں اس کے بعد بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے، اس کی توسیع اور تزئین بھی مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ ان تعمیرات کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے کھلتے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ خدا کا انداز صدیوں تک رہا، تا وقت یہ کہ قریش نے 604 میں اس میں حلال دولت کی کمی کی وجہ سے کچھ تبدیلی کی، جس کا تذکرہ اس روایت میں ہوا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں نے پوچھا کہ اس پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اس یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یاد رہے کہ قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکعب نما یعنی کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق و حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہیں اس پر چھت بھی ڈال دی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا کہ صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مقتدر حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے کہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیمی تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کروایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے 693 میں انہیں شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز پر تعمیر کرا دیا، جسے بعد ازاں تمام مسلمان حکمرانوں نے برقرار رکھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، لیکن اب یہ ایک ہی دروازہ ہے جو کہ زمین سے تقریباً 2.3 میٹر کی بلندی پر ہے
اور اسی دروازے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، اور گنے چنے لوگوں کو ہی خانہ کعبہ کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ ناظرین، بات کی جائے خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تو یاد رہے کہ اس دروازے سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت ہے۔ یہ چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کے تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کے عمود یعنی محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شتیر نما لٹھ آویزہ ہے، اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں طرف کعبے کی شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ ناظرین، امیہ بن عبد شمس نے ہاشم بن عبد مناف کی مخالفت کر کے بنو ہاشم اور بنو عبد شمس کے درمیان مستقل دشمنی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب نوفل نے حضرت عبد المطلب کے ماموں ابو اسد سے جو ہزیمت اٹھائی تھی اس کا اسے بڑا قلق تھا، اس لیے اس نے بنو ہاشم اور بنو عبد شمس کے درمیان موجودہ منافرت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بنو عبد شمس کو بنو ہاشم کے خلاف باہمی تعاون پر اکسایا۔ بنو عبد شمس کے لیے بھی یہ پیشکش بڑی پرکشش تھی، لہذا بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے درمیان ایک معاہدہ تحریر ہوا، جس کی روح سے دونوں خاندان بنو ہاشم کے خلاف ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہنے کے پابند تھے۔ جب یہ بات عبد المطلب کے علم میں آئی تو انہوں نے بھی دوسرے قبائل کو اپنا حلیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے بھی بنو خزاع کو اتحاد کی دعوت دی، جسے بنو خزاع نے منظور کر لیا۔ اس طرح سے ان دونوں قبیلوں کے مابین بھی ایک معاہدہ تحریر ہوا، جس کی روح سے دونوں قبیلے بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے خلاف ہمیشہ ایک دوسرے کے حلیف رہنے کے پابند ہوئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب بنو جرہم کو شکست ہوئی تو انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت کعبہ کے دونوں ہرن اور حجر اسود زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر زمزم کا نشان ختم کر دیا تھا۔ تب سے زمزم کا کنواں بند پڑا تھا۔ بنو جرہم نے ایسا کیوں کیا، اس کی مکمل تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ البتہ آپ کو بتاتے چلے کہ زمزم کو دوبارہ جاری کرنے کی سعادت حضرت عبد المطلب کو ملی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا اور جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ چنانچہ انہوں نے اسے خدا کا حکم سمجھتے ہوئے صبح ہوتے ہی کھدائی شروع کر دی۔ قریش نے جب حضرت عبد المطلب کو کھدائی کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کام میں شریک کر لو۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہیں اس کام میں شریک نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف مجھے ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس پر قریش نے ان سے جھگڑنے لگے۔ جب تنازع بڑھ گیا تو کسی عمر رسیدہ آدمی نے مشورہ دیا کہ اس کا فیصلہ بنو سعد کی کاہنہ عورت سے کروایا جائے۔ چنانچہ قریش بنو سعد کی طرف روانہ ہو گئے، مگر راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی علامات دکھائی گئیں جس سے وہ سمجھ گئے کہ زمزم کی کھدائی کا کام صرف عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص کیا گیا ہے، اور قدرت اس کام میں کسی اور کی شراکت پسند نہیں کرتی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گئے اور حاجیوں کو ایک بار پھر زمزم پلانے کا بندوبست ہو گیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ کھدائی کے دوران انہوں نے تلواریں، زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن برآمد کر لیے جو بنو جرہم زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے تھے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ تلواروں کو پگھلا کر کعبے کا دروازہ بنایا گیا اور سونے کے دونوں ہرن بھی پتھروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے پر چڑھا دیے گئے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم کی کھدائی کے سلسلے میں ہونے والے اسی تنازع کے موقع پر حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور ان کے دشمنوں سے لڑنے کے قابل ہو گئے تو اپنے ایک بیٹے کو کعبے کے پاس قربان کریں گے۔ پھر وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ان کے بچپن میں ہی فوت ہوئے۔ کچھ عرصہ حضرت عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کی پرورش کرتے رہے۔ آخرکار حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت ابو طالب کو ملی۔ آپ اپنے شفیق چچا کے زیر سایہ پرورش پا کر جوان ہوئے، اور اسی شفیق چچا نے آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ پھر جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو قریش نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ حجر اسود کی تنصیب کے وقت ان میں زبردست اختلاف ہوا، نوبت خون ریزی تک پہنچ گئی۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں حکم بنایا گیا۔ چنانچہ آپ نے جو فیصلہ کیا اسے تمام قبائل نے پسند کیا۔ اس واقعے کی تفصیل آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔
اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں. آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا. سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں